السلام علیکم ناظرین، میں نرگس زہرا آپ لوگوں کے سامنے ایک اور بہت اہم موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناظرین، یہ موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے کچھ واقعات جو کہ کچھ احباب نے میرے ساتھ شیئر کیے۔ ایک یونیورسٹی میں دو فرینڈز جو کہ اپنے ماسٹرز کے آخری سیمسٹر میں تھیں اور دونوں جو ہیں وہ اپنا سی وی مختلف آرگنائزیشنز کو بھیج رہی تھیں اور اپنے جو پروفیسرز یا استاد ہیں ان کو بھی دے رہی تھیں، جیسے مل کر کام کیا جاتا ہے۔ اور ان میں سے وہ دونوں کمپیوٹر کی لیب میں ساتھ ساتھ بیٹھی ہیں، اور ایک دوست جو ہے اس نے اپنا ای میل کھولا اور اس میں اس کو جاب کی آفر آئی ہوئی ہے۔ ایک پروفیسر نے ای میل کیا ہے کہ مس سو اینڈ سو آپ کا سی وی فلاں آرگنائزیشن نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور آپ کی جو انٹرنشپ ہے وہ اتنے پیسوں سے شروع ہو رہی ہے، اگر آپ ولنگ ہیں تو میرے آفس میں رپورٹ کریں۔ وہ خوش ہوتی ہے، اپنی فرینڈ کو بتاتی ہے، اور اس کے بعد وہ کسی کام سے اٹھ کے چلی جاتی۔ اس کا ای میل آن ہے اس کے کیبن میں، اور اس کو پتہ ہے کہ میری فرینڈ جو ہے وہ ساتھ بیٹھی ہے اور اس کا بیگ اس کی چیئر پہ رکھا ہے۔ ناظرین، اس کی فرینڈ کچھ بھی نہیں کرتی سوائے اس کے کہ وہ اس کے ای میل پہ جاتی ہے، ان باکس میں وہی پروفیسر کی ای میل کھولتی ہے اور رپلائی میں لکھتی ہے کہ سوری سر، میری فیملی مجھے پرمیشن نہیں دے رہی، میں ابھی کوئی جاب جوائن نہیں کر سکتی، اور اس کو وہ سینڈ کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ اپنی دوست کے واپس آنے سے پہلے اپنا بیگ اٹھاتی ہے، کمپیوٹر لیب کا جو اسسٹنٹ بیٹھا ہے اس کو بتاتی ہے کہ میری یہ دوست اگر آئے تو اسے بتائیے گا کہ میں کینٹین پہ چائے پینے گئی، اور چلی جاتی ہے۔ ناظرین، جس دوست کے ساتھ یہ دھوکہ ہوتا ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ کسی نے شرارت کی، کمپیوٹر لیب میں اور بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، وہ پوچھتی ہے کرتی ہے، اور کوئی ظاہری بات ہے کسی نے نہیں کیا ہوتا، نہ کوئی مانتا ہے۔ ناظرین، بہت عرصے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ دونوں مختلف آرگنائزیشنز میں جاب کرتے کرتے ایک دفعہ پھر ایک دفتر میں اکٹھی ہوتی ہیں، اور ایک ریسرچ پروجیکٹ ہوتا ہے جس کا پرپوزل وہی دوست لکھتی ہے جس کو پہلے دھوکہ ہوا ہوتا ہے، اور اسے ابھی تک معلوم نہیں ہوتا کہ یہ دھوکہ میری اسی دوست نے کیا ہے، اور ان کے بیچ میں وہ دوستی اور وہ شیئرنگ ویسے ہی چل رہی۔ وہ پرپوزل لکھتی ہے اور اس پرپوزل کو ایسے ہی پروف ریڈنگ کے لیے اسی کمرے میں ایک اور میز پہ بیٹھی اپنی دوست کو دیتی اور کہتی کہ اس کو پلیز ایک دفعہ پروف ریڈ کر دو کہ کیا میں نے صحیح لکھا ہے۔ دوست اس کو پڑھتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کہ یہ میں پورا نہیں پڑھ سکی، تم پرنٹ کی بجائے یہ مجھے ای میل کر دو، میں تمہیں صبح تک جواب دوں گی۔ وہ اپنا پرپوزل اپنی دوست کو ای میل کر دیتی ہے، اور پروجیکٹ کے اسپانسر کو اگلی صبح سے پہلے وہ جو دھوکے باز دوست ہے وہ اپنا وہ پرپوزل اپنے نام سے اس کو ای میل کر چکی ہوتی ہے، وہ پروجیکٹ لے لیتی ہے، اور اس کی بیس پر وہ ملک سے باہر بھی ٹور کر آتی ہے۔ یہاں پر یہ بات وہ جو پہلی دوست ہے جس نے دھوکہ کھایا ہے اس سے چھپی نہیں رہتی۔ ناظرین، ہمارے پیشہ ورانہ زندگیوں میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہوتے ہوئے بھی چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے اس طرح کے کام کر جاتے ہیں، یا ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک انسانی جذبہ ہے جو انسان کے اندر ایک سوئے ہوئے بھیڑیے کی طرح پڑا رہتا ہے، اور کسی خاص وقت پہ آپ کا جو نفس ہے وہ حاوی آ جاتا ہے اور آپ کا ضمیر جو اس کو سلا دیتا ہے۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ ہمارے مذہب میں آگ سے تشبیہ دی گئی، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے جلا دیتا ہے جس طرح سے آگ سوکھی لکڑی کو یعنی اتنی جلدی جلا دیتی ہے، کیونکہ آپ حسد میں منافقت کرتے ہیں اور کسی کا حق کھا جاتے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں پڑتا۔ اچھا ناظرین، حسد اور رشک میں فرق ہے۔ حسد یہ ہے کہ جو اس وقت اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس سے چھین کے اپنے پاس لانے کی خواہش حسد ہے۔ رشک یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے
کاش وہ میرے پاس بھی ہو، یعنی جو اس کے پاس ہے وہ رہے اور میرے پاس بھی ہو۔ اب حسد اور رشک میں یہ والا فرق ہے، یہ صرف ڈیفینیشن کا فرق نہیں ہے، یہ صرف ڈکشنری یا لغت کا فرق نہیں ہے، ان کے بیچ میں ایک بہت باریک لیکن بہت روشن ایک لائن ہے، ایک سطر ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کا فرق ہے۔ رشک یہ کہتا ہے کہ آپ کی پسندیدہ چیز، کوئی موقع، کوئی ترقی، کوئی دفتر، کوئی بھی چیز دوسرے کے پاس ہے تو آپ کا رب اتنا مہربان ہے، وہ اتنا قادر ہے الحمدللہ کہ وہ چیز آپ کو بھی دے سکتا ہے، اس کی کمی کیے بغیر آپ کو نواز سکتا ہے۔ حسد یہ ہے کہ آپ رب کا اس وقت سوچیں ہی نہیں، آپ اپنا نظریہ تنگ کر لیں، بالکل ایسے جیسے آپ ایک ٹنل میں بیٹھے ہیں اور اپنا ٹنل ویژن لے کر بیٹھے ہیں، وہ سرنگ ہے جو آپ کو رائٹ لیفٹ نہیں دیکھنے دے رہی، آپ ناک کی سیدھ میں دیکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس یہی چاہیے اور اسی سے چھین کے مجھے مل سکتا ہے، ایسے جیسے کہ رب کے پاس نعوذ باللہ مواقع ہیں ہی نہیں آپ کو دینے کے لیے۔ ناظرین، پیشہ ورانہ حسد پاکستان سمیت پوری دنیا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو کہ لا علم ہوتے ہیں یا جو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں کر سکتے، ان کو بہت نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ پیشہ ورانہ حسد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو کہ انتظامیہ میں کلرک کی سیٹ پر بیٹھا ہے، اس کو کوئی فیکلٹی ممبر ہے اور وہ کہے کہ مجھے این او سی چاہیے باہر جانے کے لیے، اس تاریخ تک مجھے این او سی چاہیے، کوئی کانفرنس ہے، کوئی ورک شاپ ہے، کوئی سمر سکول ہے، یا شاید کوئی پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ ہے، جو کہ ایک ایسی چیز ہے جو خاص وقت تک آپ نے این او سی جمع کرانا ہے۔ اور یہ میرے سامنے ہوا ہے کہ کلرک وہ جو درخواست ہے این او سی کی وہ آگے باس تک پہنچائے ہی نہ، حالانکہ اس نے جانا نہیں ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے کوئی کسی بھی وجہ سے چلا جائے۔ ناظرین، ہمارے جو پیشہ ورانہ حسد ہیں، ان جذبات کی کوئی سمت نہیں ہے، ان کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ بس ہوتے ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ جن میں یہ خدا نخواستہ ہوتے ہیں، ان کا ان جذبات سے لڑنا بالکل جہاد ہی ہے، کیونکہ یہ جذبہ فطری ہے۔ اور نفسیات میں پیشہ ورانہ جذبات جو ہیں ان کو لے کر حسد کے لیے ایک پیمانہ تیار کیا گیا اور ایک سروے کیا گیا۔ سروے تو امریکہ میں ہوا، لیکن نہ جانے کیوں جب میں نے یہ سروے پڑھا مجھے ایسے لگا کہ یہ پاکستان سے ریلیٹ کرتا ہے، ہم کہیں نہ کہیں اس میں سے اپنے مطلب کی چیز نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ سروے یہ کہتا ہے کہ سب سے کم جو حسد پایا گیا ہے پروفیشنل یا پیشہ ورانہ، وہ آرکیٹیکٹس کے شعبے میں پایا گیا ہے۔ آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ اپنا کام مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں، اور 80% آرکیٹیکٹ جو ہیں ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرا آرکیٹیکٹ کتنا کام لے رہا ہے یا کتنا نہیں لے رہا، وہ اپنی کریٹیوٹی کے حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور صرف 20% ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں ہم حسد محسوس کرتے ہیں یا ہم نے حسد کا سامنا کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو مذہبی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی مذہب کے تعلیم و تربیت سے یا اشاعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں حسد کم پایا جاتا ہے۔ یہ شاید اس وجہ سے پایا جاتا ہے کہ حسد ایک اس طرح کا فطری اور منفی جذبہ ہے جس کو ہر شعبے میں، ہر مذہب میں، ہر معاشرے میں، ہر زمانے میں منفی ہی کہا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ اس کو انکریج نہ کیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ جن لوگوں میں کم حسد پایا جاتا ہے وہ ملٹری آفیسرز ہیں۔ ملٹری آفیسر اس لیے کیونکہ ان کے ہاں شاید سسٹم کی اوبیڈینس ٹریننگ میں بہت زیادہ سکھا دی جاتی ہے، اور اینول رپورٹس ہوتی ہیں پرفارمنس کی، اس پرفارمنس کی بیس پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس کو ترقی ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی، اور مختلف صلاحیتوں کے حساب سے ان کی اپوائنٹمنٹس آتی ہیں۔ اچھا، ان کے برابر میں وکیل حضرات ہیں، وہ لوگ
جو کہ قانون کے کسی بھی شعبے سے کسی بھی طرح سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بیچ میں حسد کا عنصر کم پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، جو تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں وہ آتے ہیں، پروفیسر حضرات۔ اچھا، جو سائنس کے، جو نیچرل سائنس کے پروفیسر حضرات ہیں، کہا گیا کہ ان میں حسد کم پایا جاتا ہے۔ جو ادب یا لٹریچر کے پروفیسر حضرات ہیں ان میں بھی حسد کم پایا جاتا ہے، لیکن جو سوشل سائنسز کے پروفیسر حضرات ہیں ان میں حسد زیادہ پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک چیز کو ہم لوگ، میرے خیال میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے، سائنس ریسرچ پہ بیس کرتی ہے۔ ریسرچ جو ہے وہ آپ کو دو چیزوں پہ لے کے جاتی ہے، دریافت پر اور ایجاد پر۔ اگر آپ کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو بھی آپ میں عاجزی آتی ہے۔ علم اور عاجزی یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر آپ کا علم آپ کی شخصیت میں سرایت کر گیا ہے تو اس کے ساتھ عاجزی آ جاتی ہے۔ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اور جو دریافت ہے ناظرین، وہ تو ویسے ہی انسان کو اللہ پر یقین لے آتی ہے۔ جو لوگ مرتد ہوتے ہیں وہ بھی خدا پر یقین لے آتے ہیں اللہ کے کمالات کو دیکھ کے۔ اب پیچھے رہ جاتے ہیں لٹریچر یا ادب کے لوگ، ان میں حسد کم کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ناظرین، سائنس والے لوگوں کی طرح جو ادب والے لوگ بھی ہیں وہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے۔ وہ دماغ کے منطقی خیالات کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں، نظریات کی بات کرتے ہیں، خیالات کی بات کرتے ہیں، احساسات کی، جذبات کی، یعنی وہ آئیڈیشنز کی بات کرتے ہیں اور کوگنیشنز کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ان کو مسلسل یہ احساس دلاتی رہتی ہیں کہ یہ جذبات منفی ہیں اور یہ مثبت ہیں۔ لٹریچر کے لوگوں کا پڑھنے لکھنے سے بہت زیادہ واسطہ ہوتا ہے۔ وہ کرداروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک فلم چل رہی ہوتی ہے اور ہر کردار میں وہ اپنا آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پہ کریکشنز ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میں خود ایک ریڈر ہونے کی حیثیت سے جب کوئی کتاب ختم کرتی ہوں تو یقین کیجئے میں اس کے لکھنے والے کو بھی مس کرتی ہوں اور میں اس کے کرداروں کو بھی مس کرتی ہوں۔ کچھ وقت لگتا ہے اگلی کتاب کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس کے بعد جو زیادہ حسد کا عنصر ہے وہ پایا جاتا ہے جرنلسٹ حضرات میں، اور اس کے بعد پایا جاتا ہے سب سے زیادہ، ہم ٹاپ کی طرف بعد میں آ رہے ہیں، ڈاکٹرز میں اور ایکٹرز میں۔ یعنی ٹاپ 3 پہ آپ کے پاس 3 پیشے ہیں جن میں کہا گیا کہ پیشہ ورانہ حسد زیادہ پایا جاتا ہے۔ جی، جرنلسٹ، ڈاکٹرز اور ایکٹرز۔ اچھا، میں ان تینوں پیشوں کو اگر میں پاکستان کے حوالے سے دیکھوں تو میں ان کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھوں گی، میں ان کو ایک ہی مد میں لے کر آؤں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ پاکستان کا صحافی دیکھ لیں، پاکستان کا ڈاکٹر دیکھ لیں اور آپ پاکستان کا ایکٹر دیکھ لیں، یہ تینوں وہ پیشے ہیں جو کہ پرائیویٹ مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، اور حکومت کے سسٹم میں، حکومت کے قوانین میں، اسپیشلی صحافی حضرات کے لیے اور جو فنکار یا اداکار حضرات ہیں ان لوگوں کے لیے، جتنی بھی سیکیورٹیز ہیں، سوشل سیکیورٹیز، میڈیکل انشورنس، ریٹائرمنٹ کے بعد کا فنڈ، گریجویٹی، بینوولنٹ فنڈ، یہ الاؤنس، وہ الاؤنس، لون اسکیم، سبسڈیز نہیں دیا جاتا۔ یہ قوانین پاکستان میں ہیں نہیں۔ رجسٹرڈ پیشوں میں اور لٹیگیٹڈ پیشے، مطلب جن کے بارے میں قوانین بنے ہوں، ان میں اسپیشلی صحافت اور اداکاری یا فنکاری ناظرین نہیں آتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ سر کا جو بوجھ ہے ان کا، وہ سمجھے پورا ان کے اپنے پیروں اور ٹخنوں پر ہی ہوتا ہے۔ ان کو محنت کرنی ہے، بار بار کانٹریکٹ لینا ہے، بار بار پرفارم کرنا ہے۔
جیسا کہ ایک پروفیسر کی زندگی میں ہوتا ہے, جیسا کہ کسی سرکاری ملازم کی زندگی میں ہوتا ہے, یا کسی بہت اسٹیبلشڈ بڑی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے کسی سینئر جو شخص ہے اس کی زندگی میں ہوتا ہے, کہ جیسے جیسے آپ کی نوکری کا وقت گزرتا چلا جاتا ہے, آپ کے وسائل تھوڑے زیادہ, آپ کی تنخواہ تھوڑی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے, اور آپ کے دفتر کے باہر ذرا چوکیدار بٹھا دیا جاتا ہے, آپ کو اچھی چائے کافی جو ہے وہ ملنی پڑتی, اٹھ کے جا کے بنانی نہیں پڑتی, اور کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ ایڈ ہو جاتی ہیں. یعنی آپ کی عمر, وقت کام کرنے کی صلاحیت, کتنے گھنٹے کام کرنا ہے وہ صلاحیت, یہ چیزیں جیسے جیسے کم ہوتی ہیں, اسی طرح آپ کا ادارہ, آپ کا محکمہ, آپ کی حکومت, ریاست آپ کے پیشے اور خدمت کی وجہ سے آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو ناظرین یہ چیزیں ان پیشوں میں نہیں ہیں, اور جب تک یہ ان پیشوں میں نہیں ہوں گی تو وہ جو کھینچا تانی ہے, میرا پروجیکٹ, اس کا پروجیکٹ, اگلا بھی چاہیے اور اگلا بھی چاہیے. کیونکہ مارکس نے ایک بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا کہ انسان کو مذہب ضرور پڑھاؤ لیکن اس سے پہلے اس کے پیٹ میں خوراک ہونی چاہیے. جب تک انسان مادی وجود میں ہے تب تک وہ مادیت کی فکر کرے گا. مادیت پرست نہ ہونا ایک اور بات ہے, لیکن مادیت کی یا مٹیریل کی فکر کرنا ایک بالکل الگ بات ہے. تو جو بنیادی حقوق ہیں, جو بنیادی ضرورتیں ہیں, روٹی کپڑا مکان کہہ لیجئے, وہ سلوگن ہمیں سمجھ آتا ہے, تو وہ صحافیوں کی بھی ہیں, وہ اداکاروں کی بھی ہیں, اور وہ ڈاکٹرز کی بھی ہیں. اچھا ڈاکٹرز اس میں کیوں آتے ہیں ناظرین؟ اس لیے آتے ہیں کیونکہ انفارچونیٹلی جو میڈیسن کا شعبہ ہے اس میں کمپٹیشن کی فضا وہ بہت زیادہ ہے اور وہ بڑی سخت ہے. اب اس سے بچا کیسے جائے؟ ہمارے اندر بھی حسد آ سکتا ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ ہم نے بہت محنت کی, ہر کسی کو لگتا ہے کہ ہم اللہ میاں کی بیسٹ کریشن ہیں, ہم اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہیں, ہم اپنے ماں باپ کی سب سے اچھی اولاد ہیں, ہم سے اچھی بیوی یا شوہر ہمارے کسی اسپاؤس کو دنیا میں نہیں ملا. پھر بھی حسد آ جاتا ہے, ہم حسد میں بھی خود کو برحق سمجھتے ہیں. تو کیا کیا جائے, اس سے بچا کیسے جائے؟ چھوٹی چھوٹی چند چیزیں ہیں. کبھی بھی خدائے کائنات کی انسانی تخلیق کے ساتھ خود کا تقابلی جائزہ مت کیجیے, انسانوں کو کمپیئر مت کیجیے. یہ میری ایک فیئر سجیشن ہے, اس لیے کہ رب کائنات کی کریٹیوٹی جو ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. وہ انسانوں میں اس طرح کی یکسانیت ضرور پیدا کر سکتا ہے جو کہ ہماری چھوٹی سی انسانی عقل کو سمجھ آ جائے, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلا ضرورت کوئی فضول کا انسان دنیا میں پیدا ہوا ہو؟ نعوذ باللہ, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو ہر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں, اپنے سفر میں کچھ کر رہا ہے, اس کے ساتھ خود کو کمپیئر مت کیجیے. ہر انسان اپنی جگہ اللہ نے یونیک اور نایاب پیدا کیا. دوسری چیز, یہ جو ناظرین کامیابی کا تصور ہے یہ معاشرتی طور پہ, مذہبی طور پہ, خاندانی طور پہ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے. کسی گھر میں آپ یقین کریں, یہ کامیابی بیٹی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ پلیٹیں اچھی صاف کر لے, سسرال کو خوش کر لے. اور وہ بیٹی اگر ڈاکٹر ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ سرجری اچھی کر لے. تو جو کامیابی ہوتی ہے ناظرین, کامیابی لینئر نہیں ہوتی. کامیابی ایک دم زلزلے کی طرح آپ کی زندگی میں نہیں آتی. کامیابی آپ کی زندگی میں تھوڑی تھوڑی کر کے آتی رہتی ہے. اس کو 1 bite at a time لیتے رہیے اور انجوائے کرتے رہیے. دوسری چیز, کامیابی صرف پیسہ نہیں ہوتی, کامیابی صرف مادیت نہیں ہوتی. مادیت کی فکر کیجئے, مادیت پرستی مت کیجئے, آپ کو آپ کے وقت پہ ضرور ملے گا. اور دوسری چیز, ہم کیپٹلسٹ دنیا میں رہ رہے ہیں ناظرین, اس پہ کسی اور وقت ضرور بات کروں گی, لیکن جو آپ کے اندر کی کمرشلائزیشن کی جبلت ہے پلیز اس کو تھوڑا سا دبا کے رکھیے. ضرورت کا لیجئے, چلتے جائیے. آپ اپنی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں, کامیابی بھی آپ کی طرف آ رہی ہے. آپ کا رب آپ کی محنت کو بھی دیکھ رہا ہے, آپ کو آپ کے وقت پہ ضرور ملے گی. کسی اور کی محنت مت چھینیے اور اپنی محنت بھی مت جانے دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.